نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف اور کرم ہے کہ جس کی توفیق اور جس کی رحمت کے توفیق ہم آج جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعات میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کے حضور موجود ہیں. اپنی گفتگو کی ابتدا اللہ کے حضور اس دعا سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارا یہاں جمع ہونا، اپنے حبیب کا، اپنے پیاروں کا ذکر کرنا سننا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں. جو مضمون جس کو آج ہم اپنی نشست میں پڑھیں گے بإذنہ تعالی، وہ مضمون مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات بابرکت کا ذکر خیر ہے. حاضرین ذی وقار، ویسے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات بابرکت آپ کی ذات کا اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے لائق تقلید ہے اور یقیناً اس قابل ہے کہ اس سے رشد اور ہدایت اور رہنمائی لی جائے. آپ رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو ذات بابرکت ہے، اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا لڑکپن کیسا تھا، اس پہ مستقل بات کی جا سکتی ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بحیثیت زوج کے اور شوہر کے آپ کی حیات کیا تھی، آپ کی سیرت کیا تھی، اور ایک بندہ مومن اس سے کس طرح رہنمائی لے سکتا ہے، یہ مستقل مضمون اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ایسی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا دور خلافت رہا تو آپ کا طرز حکمرانی کیا تھا، یہ مستقل مضمون بن سکتا ہے. آپ بحیثیت تاجر کے کیسے تھے، جو پروفیشن تھا، سورس آف ارننگ کیا تھا آپ کا، اور اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کیا رشد اور ہدایت کی کیا چیزیں ہیں، وہ ذکر کی جا سکتی ہیں. اسی طرح مولا علی شیر خدا، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ان زمانوں میں ان کی جو گورنمنٹ تھی اس کی کیبنٹ کے مستشار کی حیثیت سے، ایک مشاور کی حیثیت سے آپ نے وقت گزارا، مشیر کے طور پر وقت گزارا. اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، وہ بھی باقاعدہ یقینی طور پر اس کے اندر رہنمائی ہے. پھر آپ مجتہد صحابہ کرام میں سے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مجتہد صحابہ کرام میں سے ہیں، تو آپ کے اجتہادات ان کو ذکر کیا جا سکتا ہے. بالخصوص خلفائے اربعہ میں جہاں مجتہد صحابہ کرام کا، ان صحابہ کا ذکر ہوتا ہے جو اہل اجتہاد، جو صاحب اجتہاد ہوئے اور اجتہاد کے درجے پہ فائز تھے، ان میں بالخصوص جن دو شخصیات کا ذکر ہوتا ہے خلفائے اربعہ میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں اور
مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں، تو آپ کی ذات کی یہ جو ایک اجتہادی صفات آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھیں، ان کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ فیصلوں میں جو سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی وہ مولا علی شیر خدا کے اندر تھی۔ تو یہ بھی آپ کی جہت ہے ایک سیرت کی، اور ایک آپ کی جو حیات بابرکت ہے اس کی یہ بھی جہت ہے۔ تو المختصر یہ کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ کی سیرت، آپ کی ذات بابرکات کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں، جہاد ہیں جن پر مستقل بات کی جا سکتی ہے۔ ہم آج کیونکہ اس مضمون کا ایک ابتدا کر رہے ہیں تو اختصار کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکت کی بعض جہاد کو تیزی سے ذکر کرتے ہوئے گزریں گے۔ جس بات سے آج ہم اپنی نشست کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، اور ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جب بھی جو بھی میں آپ کو کوئی بات بیان کروں گا ان کی سیرت سے متعلق، ان کی ذات سے متعلق، اس کو ہم پھر کراس چیک بھی کریں گے۔ آج بحیثیت مومن کے، بحیثیت مسلمان کے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی سیرت کیا ہے اور آپ کا کردار کیا ہے، اور آپ کی شخصیت کے اندر آپ کی شخصیت کے اندر وہ جہد کس درجہ ہے، اور آج جو ان کا نام لینے والے ہم لوگ ہیں ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں۔ تو ہم اس کو کراس چیک بھی کرتے رہیں گے تاکہ آج کی نشست جو ہے اس میں جہاں ہم ان کا ذکر خیر کریں وہاں ان کے ذکر خیر کی برکت سے اپنے احوال بھی سنواریں۔ حاضرین ذی وقار، آپ سب حضرات جانتے ہیں سب سے پہلے جس کی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات بابرکت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فطرت پہ رکھا ہوا تھا، ایسے فطرت پر تھے آپ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور دعوت کی ابتدا کی، تو جب آپ نے دعوت توحید کی ابتدا کی تو سب سے پہلے بلا جھجک اور بلا ہچکچاہٹ قبول کرنے والوں میں اس دعوت حق کو، توحید کی اس دعوت کو، رسالت کی اس دعوت کو، ایمان باللہ کی دعوت کو، ایمان بالآخرت کی دعوت کو، جزا اور سزا کی دعوت کو، اور جو وہاں پر ظلم کا نظام تھا اس نظام کے برخلاف اسلام بطور نظام کے نافذ ہو رہا تھا، تو اسلام کی اس دعوت کو سب سے پہلے جن شخصیات نے قبول کیا ان شخصیات میں سب سے پہلی شخصیت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اول من اسلم علی کرم اللہ وجہ الکریم، سب سے پہلی شخصیت جب دعوت اسلام کی ابتدا ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کو للکارنا شروع کیا اور فرمایا کہ میں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، تو اس دعوت حق پر پہلے لبیک کہنے والوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت شامل ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو فوری دعوت کو قبول کیا ہے یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ کی خمیر میں اللہ تعالیٰ نے، فطرت میں، آپ کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی جو صفت غالب کی تھی یہ اس کا نتیجے میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خمیر کو جو شیطان اور دنیا اور دنیاوی فتنے اور دنیاوی وسوسے اور جو دنیا مال اور متاع اور جو ظاہری متاع ہے اس سے آپ کی فطرت میں جو نفرت تھی اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب دعوت حق شروع ہوئی تو آپ کا ان لوگوں میں شمار ہوا جنہوں نے سب سے بڑھ کر پہلے بنا چونو چرا اور سوچے سمجھے تعامل کیے آپ نے اس دعوت کو قبول کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین۔ اب آپ اس صورت کو دیکھیے، حق کو قبول کرنے کی صفت آپ کی شخصیت کے اندر اللہ نے کیسے رچا بسا دی تھی۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی
وہ پیر والے دن ہوئی. پیر والے دن اعلان نبوت ہوا، وہی الہی کا نزول ہوا حضور پر، اور بطور نبی کے حضور نے اعلان فرمایا بعث النبی یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء. پیر والے دن اعلان نبوت ہوا اور حضور نے نبی ہونے کا بتلایا، اور پیر کے مان بعد جو دن آ رہا ہے منگل والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے شخصیت وہ مولا علی شیر خدا کی شخصیت. تو ابھی اعلان نبوت ہوا ہے، اور مولا علی شیر خدا کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ نے اگلے ہی روز، پیر والے دن اعلان نبوت ہوا ہے، منگل کے روز جماعت نماز کے ساتھ نماز کو جو آپ نے پڑھا وہ پڑھنے والوں میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. حضرت جی وقار جو اول اسلام لانے والی شخصیات ہیں، اہل علم نے اس میں اقوال جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ لگ بھگ 4 شخصیات کا ذکر آتا ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے. پھر اہل علم نے اس میں تطبیق کی تاکہ تعارض رفع ہو جائے. آپ کو ایسی روایات بھی ملے گی کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہیں انہوں نے پہلے ایمان لائے. ایسی روایات بھی ملے گی جن میں آئے گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ پہلے ایمان لائیں. تو یہ جو ایک قول کے مطابق ورقہ بن نوفل پہلے ایمان لائے رجال میں، مردوں میں. تو یہ جو اقوال کا مختلف اقوال جمع ہوئے، اس میں اہل علم نے تطبیق کی ہے. اور تطبیق کیسے کی ہے؟ بعض نے کہا اس کی تطبیق ایسے کی کہ اول من اسلم من الرجال، مردوں میں جو پہلا شخص مسلمان ہوا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب وہ مختلف روایات ہیں، ان کی تطبیق میں آپ کو بتلا. تو مردوں میں پہلی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق، اور فرمایا وَأَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ غُلَامٌ، اور جو نوجوانوں بچوں میں جو پہلی شخصیت ایمان لائی وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ ایمان لائے تو آپ کی عمر مبارک ابن 8 سنین، اب 8 برس کی عمر تھی محض. تو 8 برس کی عمر میں بالکل نوعمری میں آپ جو ہیں وہ ایمان لے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور خواتین میں جو کہا گیا کہ سب سے پہلے جو شخصیت ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں طویل حدیث ہے، اس میں ایک لفظ آتے ہیں، کہتے ہیں کان اول من اسلم من الناس بعد خدیجہ. تو خدیجہ الکبریٰ خواتین میں ایمان لائیں، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ خواتین میں ایمان کے بعد بچوں میں جو شخص ایمان لایا پہلا شخص جو تھا وہ سیدنا علی مرتضیٰ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں پہ لفظ آتے ہیں کہ اول من صلی مع النبی بعد خدیجہ علی. تو سیدہ خدیجہ آپ خواتین میں ایمان لائیں، رجال میں سیدنا ابوبکر صدیق لائے، اور بچپنے میں ہی ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم لائے. حاضرین جی وقار، مولا علی شیر خدا بچپن سے ہی حضور کی زیر تربیت رہے، اور بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص لطف اور کرم اور شفقت آپ کو حاصل تھی. اسی شفقت اور اسی کرم نوازی کا نتیجہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ کو رشتہ ازدواج میں جوڑا. اور یہ جو رشتہ ازدواج جو جڑا ہے، جہاں مولا علی شیر خدا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، وہاں آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بھی متعین کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو رشتہ ازدواج جڑا، اس کو سمجھیے کہ یہ رشتہ ازدواج یہاں پر تو حضور نے، زمین پہ تو حضور نے جوڑا، مگر حدیث میں آتا ہے، حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ امرانی ان ازوج فاطمہ من علی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا رشتہ ازدواج جو ہے مولا علی شیر خدا کو ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں جوڑوں. تو یہ امر الہی تھا جو دنیا میں اور ظاہر زمین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل فرمایا اور عمل کروایا.
اور آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا. دیکھیے اس میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے. مولا علی شیر خدا کا جو طرز حیات ہے وہ سادہ طبیعت اور سادگی میں آپ نے زندگی گزاری اور اس کو پسند فرمایا. جہاں دیکھیے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ پہلے شخص جنہوں نے نماز پڑھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. تو اس میں بھی ایک ہمارے لیے ترغیب ہو گئی کہ علی مرتضیٰ سے محبت اور قلبی لگاؤ کا تقاضا کیا ہے کہ نماز میں پہل کی جائے, نماز میں اجرت کی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے, اب دیکھیے سادگی دیکھیے آپ کی طرز حیات میں. جب رشتہ ازدواج ہوا تو وہ کس سادگی کے ساتھ ہوا. سیدہ ام ایمن بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں تیار کروں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ساز و سامان. فرماتی ہیں فیما جہزتها به مرفقۃ من عدم حشوها لیف. فرماتے ہیں جو میں نے ان کو تیار کیا وہ تیار کیا کیا تھا کہ ایک تکیہ تھا جس کو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا, ایک تکیہ تھا جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا. اور فرمایا وہ بطحا مفروش فی بیتھا, اور ایک جو ہے نا وہ بچھونا تھا جو بچھا ہوا تھا گھر میں. تو اس سادگی سے یہ رشتہ ازدواج جڑا. اس میں بھی ہمارے لیے رشد اور ہدایت اور رہنمائی ہے کہ ہمیں بھی اس طرز زندگی کو, سادہ طرز زندگی کو اور سادہ طرز ازدواج کو اختیار کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں حضور نے فرمایا بینما فی المسجد, فرماتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. ابتدائی حدیث میں آ رہا ہے حضور مسجد میں تھے تو آپ نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل. اب آپ دیکھیے آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضور کا شفقت کا تعلق بھی دیکھیے اور آپ کا تقوی اور تزکیے کا عالم بھی دیکھیے کہ اس نسبت کی برکت سے آپ کا مقام اور مرتبے کو بھی سمجھیے. حضور نے فرمایا, مولا علی شیر خدا سے فرمایا ھذا جبریل, کہ اے علی یہ جبریل ہے, یخبرنی یہ مجھے خبر دے رہے ہیں, ان اللہ زوجک فاطمہ, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رشتہ فاطمہ سے کیا ہے. وَأَشْهَدَ عَلَى تَزْوِيجِكَ 40,000 ملک, اور 40,000 فرشتے آپ کے اس رشتہ ازدواج میں گواہ بنائیں. مولا علی شیر خدا کا اب مقام اور مرتبہ دیکھیے اور آپ کی جو تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کی نسبت اور اس نسبت میں آپ کی فنائیت, آپ اس کا عالم دیکھیں اور اس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں جو مولا علی شیر خدا پر تھیں اور ان شفقتوں کی برکت میں اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات تھیں. فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رشتہ کیا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے, اور اس پر 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا اس رشتہ ازدواج پہ. حضرت وقات حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یہی وجہ تھی. دیکھیے یہ حضور کی ان سے محبت کا عالم یہ تھا, مولا علی شیر خدا پر جو لطف اور کرم تھا اس کا عالم یہ تھا کہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ مولا علی شیر خدا کو اہل بیت کے اندر شامل فرمایا. دیکھیے اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ ازواج مطہرات اور اولاد, وہ اہل بیت ہیں, وہ اہل بیت ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ مولا علی شیر خدا پہ ایسی رہی کہ آپ نے ان کو خصوصیت کے ساتھ اہل بیت میں شامل فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے اور وہ معروف ہے, میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ, آل عمران کی. فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا رسول اللہ علیًا وفاطمة وحسنا وحسینا, ان چاروں شخصیات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی, اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. تو یہ خصوصیت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی مولا علی شیر خدا کو کہ آپ کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ حاضرین عزیز وقار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا مولا علی شیر خدا سے کہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، ولا یؤدی عنی الا انا وعلی، اور اب کوئی بھی عہد اور پیما ہوگا تو وہ یا میں ادا کروں گا یا میری طرف سے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ادا کریں گے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں آخا رسول اللہ بین اصحابہ، جب مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے درمیان حضور نے مواخات قائم فرمائی۔ اب جب مواخات قائم ہوگی تو مولا علی شیر خدا کو کسی کا بھائی ابھی نہیں بنایا، ان کو علیحدہ رکھا۔ اچھا، مولا علی شیر خدا کو جب یہ احساس ہوا کہ مجھے میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا، تو آپ سمجھیے عجز اور انکساری اور تواضع اور یا خشیت، اس کا عالم یہ تھا کہ خوف پیدا ہوا کہ کوئی ایسی کوئی بات تو نہیں، کہ کیا سبب ہے کہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو اس خوف کے نتیجے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ مواخات ہوئی تو فجاء علی تدمع عیناہ، تو مولا علی شیر خدا تشریف لائے، روتے ہوئے تشریف لایا۔ جب روتے ہوئے تشریف لائے تو کہا یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تؤخی بیننی وبین احد، یا رسول اللہ آپ نے بھائی بنا دیا، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بھائی ہے، میں رہ گیا، مجھے تو آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا ابھی۔ جب یہ فرمایا تھا فقال له رسول اللہ، اب حضور نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی آپ پریشان مت ہوں یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مگر نگاہ نبوت میں جو عطا حضور نے کرنا تھا اور جو کرم نوازی کرنی تھی اس کا اظہار فرمایا کہ آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ حضرین ذی وقار، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت بھی آپ نے بار بار سن رکھی ہوگی، خلف رسول اللہ علی ابن ابی طالب فی غزوہ تبوک، غزوہ تبوک میں آپ کو مولا علی شیر خدا کو حضور پیچھے چھوڑ گئے، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تخلفونی فی النساء والصبیان، بچے خواتین میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ۔ جب یہ فرمایا تو فقال اما ترضى، اے علی آپ کیا اس بات پر راضی نہیں ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ کا میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ نے ایک فضیلت دے کے مولا علی شیر خدا کو آپ نے ان کی دلجوئی فرمائی۔ حاضرین ذی وقار، ایک دو آپ کو میں کچھ اور واقعات سمجھاتا ہوں اور ذکر کرتے ہیں ان کا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ مولا علی شیر خدا کی شخصیت جو ہے، ہم دیکھیں باقی میں نے آپ سے ابتداءً عرض کی کہ اس کی بہت سی جہاد ہو سکتی ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر ابھی ہم ان چند ایک جہاد پر ذکر کر رہے ہیں۔ ان چند ایک جہاد جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، ان میں ایک اور جہاد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا عالم ایسا تھا جو مولا علی شیر خدا کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ بڑا خاص قسم کا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مولا علی شیر خدا نے خود فرمایا قال علی رضی اللہ عنہ، کیا فرمایا کنت اذا سألت رسول اللہ، اب اس نوعیت کو دیکھیے، سرکار کی عطائیں دیکھیے، فرمایا کہ جب میں حضور سے سوال کرتا آتانی، تو حضور عطا فرماتے، اگر میں کبھی مانگتا تو حضور عطا فرماتے، وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِي، اور اگر میں خاموش ہو جاتا اور تکلف میں، حیا میں، لحاظ میں کوئی تقاضا نہ کرتا، خاموشی اختیار کر لیتا، تب بھی حضور ابتدا نوازشات کی مجھ سے کرتے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات کا عالم تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک روز کیا ہوا، اب اس خاص نسبت کو دیکھیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں اور کرم نوازیاں تھیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ اور آپ کی ذات پر۔ فرماتے ہیں حضرت جابر کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا یوم الطائف فانتجاہ، طائف کے روز حضور نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور سرگوشی شروع کر دی۔ کیا شروع کر دی؟ سرگوشی شروع کر دی سائڈ پہ۔ اچھا، اب وہ سرگوشی طویل ہو گئی،
طویل ہوئی تو لوگ کہنے لگے فقال الناس لقد طال نجواہ مع ابن عمی، کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ حضور کی جو سرگوشی ہے اس کو بہت وقت گزر گیا، کافی دیر ہو گئی، اور مولا علی شیر خدا، حضور مولا علی شیر خدا سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما انتجیتہ، میں لوگوں میں نے اس سے سرگوشی نہیں کی، ولیکن اللہ انتجاہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے سرگوشی کی۔ کیا معنی اور مراد ہے کہ بھئی میں نے اگر ان سے سرگوشی کی تو وہ اللہ ہی کے اذن سے اور اسی کے کہے اور اسی کے سجھائے کی۔ تو یہ آپ مولا علی شیر خدا کی، آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی شفقتیں اور ایسی نوازشات تھیں مولا علی شیر خدا پر۔ حاضرین ذی وقار، حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں اب حضور کے تعلق دیکھیے مولا علی شیر خدا سے، اور اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی تعلق مولا علی شیر خدا سے رکھیں، اور سب رکھتے ہیں الحمدللہ۔ فرمایا بعث النبی جیشن منہم علی، ایک دفعہ کوئی حضور نے لشکر بھیجا کہیں، اس میں مولا علی شیر خدا بھی تھے۔ اچھا اب جب بھیج دیا تو اب آپ کو طبیعت میں ہوا کہ میں وہ خیریت سے واپس آ دیں۔ اب جب طبیعت میں یہ ہوا کہ خیریت سے واپس آ دیں، پریشانی ہوئی، تو حدیث میں آتے ہیں، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع یدیہ، میں نے حضور کو سنا آپ ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے تھے۔ اب دعا سنیے اور سرکار کی نوازشات کو بھی دیکھیے جو مولا علی شیر خدا پر تھی۔ دعا کیا حضور فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، مولا علی کو مجھے دکھائے بغیر مجھے موت نہ دینا۔ یہ حضور دعا فرما رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اور آپ اس کا دیکھیے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اب محبت کا عالم دیکھیے، اور اب بھیج دیا تو طبیعت میں ایک پریشانی کا، اور اس کے نتیجے میں دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہ دیں جب تک علی کو نہ دکھا دیں مجھے۔ حاضرین ذی وقار، ایک حدیث بعد میں آتا ہے جو خود مولا علی شیر خدا نے بیان کی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمتیں نازل کرے، زوجنی ابنتہ، انہوں نے اپنی بیٹی کا مجھ سے رشتہ کیا، وحملنی الی دار الہجرہ، اور دار ہجرت بھی مجھے لے گئے، وآتق بلالا من مالی، اور اپنے مال سے بلال کو آزاد بھی کروا دیا۔ پھر فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا عمر پر اللہ رحمت نازل کرے، یقول الحق، وہ ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوی لگے، تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ، فرمایا انہوں نے حق کہنے کے نتیجے میں اس حال میں ہے کہ آج ان کے رشتہ داروں اعزاء و اقارب میں کہ ان کا دوست نہیں بچا۔ پھر فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ عثمان غنی پر رحمت نازل کرے، تستحییہ الملائکۃ، ملائکہ ان سے حیا کرتے ہیں، حیا ان میں ایسی غالب ہے۔ اور پھر فرمایا رحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ علی مرتضیٰ پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہم، پھر مزید دعا فرمائی، فرمایا اللہم ادر الحق معه حیث دار، یا اللہ تعالیٰ جہاں جہاں علی جا رہے ہیں تو حق کو ان کے ساتھ ساتھ چلا، جہاں علی جائیں ان کے ساتھ حق کو بھیج۔ تو گویا مولا علی شیر خدا کی ذات اور آپ کی جو جہت ہے وہ جہت ایسی ہے کہ وہیں جہاں وہ ذات ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے حق کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دعا فرمائی آپ نے۔ حضرت ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اب یہ دوہرا تعلق دیکھیے مولا علی شیر خدا کو حضور سے کیسا تعلق تھا۔ رأیت علیٰ یضحی بکبشین، کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی شیر خدا کو دیکھا آپ 2 میڑے ذبح کر رہے تھے۔ اب میں نے ان سے عرض کی کہ بھئی آپ 2 کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو فرمایا فقال اوصانی رسول اللہ ان اضحی عنہ، مجھے حضور نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں ذبح کروں قربانی دوں تو میں حضور کی طرف سے بھی ایک قربانی دوں، فانا اضحی عنہ، اب میں اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی دیتا ہوں۔ اب یہ مولا علی شیر خدا کا تعلق تھا۔ حدیث بعد میں آتا ہے، دیکھیے مولا علی شیر خدا بکثرت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، بکثرت صبح و شام حاضر ہوتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کان علی من رسول اللہ مدخلان، 2 دفعہ میں عموماً حضور کی بارگاہ میں جاتا، ایک دفعہ مدخل باللیل
ومدخل بالنہار، صبح کے وقت میں بھی جاتا اور رات کے وقت میں بھی جاتا. اور میرا معمول کہتے ہیں فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ، رات میں اگر کبھی میں حضور کی بارگاہ میں جاتا اور حضور نماز میں ہوتے تو تنحنح لی، تو آپ کنگھارتے میرے لیے کہ علی آ جاؤ، یعنی نماز کی حالت میں بولتے نہیں، اس طرح سے جیسے ہے کھانسنا کنگارنا اس طرح کرتے. بکثرت حضور کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ہم بس 2-3 باتوں پہ بات ختم کریں گے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ اذا غضب، اب میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حضور کی نوازشات کیسی تھی آپ کی ذات بابرکت پہ، اور آپ کا حضور سے تعلق کیسا تھا، محبت والا. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ اذا غضب لم يتجرأ احد منا ان يكلمه الا علی. فرماتے ہیں اگر حضور کو کبھی جلال آتا تو جلال کی حالت میں ہم میں سے کسی کی جرت نہ ہوتی کہ حضور کے آگے کلام کریں سوائے علی ابن ابی طالب کے، کہ آپ کا ایسا تعلق تھا کہ اس حالت اور کیفیت جلال میں بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرما لیتے. حاضرین عزیز وقار، اس بات پہ ہم ختم کریں گے. 1-2 روایات سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی شیر خدا کیونکہ بچپن سے حضور کی صحبت میں رہے تھے اور آپ کی نوازشات بہت زیادہ تھی مولا علی شیر خدا پہ، جس کا میں نے آپ نے کچھ کا ذکر کیا، آپ کو اندازہ بھی ہو گیا اس سے. مولا علی شیر خدا سمجھیے اس تعلق کی جو حضور سے انہیں تعلق تھا اور حضور کو جو ان سے محبت کا تعلق تھا، اس کی وجہ سے وہ اللہ کو بھی سب سے زیادہ عزیز ہے. مولا علی شیر خدا کی ذات بابرکت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کان عند النبی طیر، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت تھا ایک پرندے کا. اب پرندے کا گوشت تھا اور وہ تناول فرمانا تھا، تو حضور نے دعا فرمایا اللہم اتنی باحب خلقک الیک، اللہ تعالیٰ تیری مخلوق میں جو تجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے آج اس کو بھیج میرے پاس. یاکل معی ھذا الطیر، یہ جو پرندہ میرے پاس آج آیا ہوا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے، ایسی شخصیت کو بھیج کہ خلق میں تو سب سے بڑھ کر جس سے محبت کرتا ہو. حدیث پاک میں آتے ہیں فجاء علی فاکل معه، مولا علی شیر خدا تشریف لائے اور انہوں نے ساتھ بیٹھ کے کھائے، تناول فرمایا. حاضرین عزیز وقار، حضرت بریدہ روایت کرتی ہیں کان احب النساء الى رسول اللہ فاطمہ، خواتین میں سب سے محبوب ترین شخصیت حضور کی بارگاہ میں جو تھی وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. اور رجال میں سب سے بڑھ کے محبوب شخصیت جو حضور کی بارگاہ میں تھی، حضور کے نزدیک تھی، فرمایا وہ علی ابن ابی طالب تھی. تو حضور علی ابن ابی طالب، حضرت بریدہ تو سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مولا علی شیر خدا تھے. اسی طرح ایک روایت میں آتے ہیں، حضرت جمیع بن عمیر التمیمی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دخلت مع عمتی عائشہ رضی اللہ عنہا، فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حاضر ہوا. فسألت ای الناس کان احب الی رسول اللہ، میں نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب آدمی کون تھے، یہ پوچھا میں نے. فقالت، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاطمہ، فرمایا سب سے زیادہ محبوب شخصیت فاطمہ الزہرا تھی. فقیل من الرجال، پوچھا گیا کہ آپ مردوں میں بھی بتلائیے، تو کیا فرمایا قال زوجها، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے شوہر یعنی علی ابن ابی طالب تھے. پھر فرمایا ان کان ما علمت صواما قواما، فرمایا جو بات جو میں ان سے متعلق جانتی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ صوام تھے، بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور قوام تھے، رات بھر عبادت میں قیام کیا کرتے تھے. حاضرین عزیز وقار، یہ صفات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے کیسے رشد و ہدایت ہے اس کے اندر کہ مولا علی شیر خدا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے ہی ان کی اقتداء کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے روزوں کی کثرت کریں اور عبادت کی کثرت کریں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں وہی حضرت جمیع روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی، وہاں لفظ آتے ہیں والدہ کے ساتھ گیا میں،
اور میں نے یہ سنا پردے کے پیچھے سے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے انہوں نے سوال کیا مولا علی شیر خدا کے بارے میں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا تسألنی عن رجل، آپ مجھ سے ایک ایسے شخصیت کے بارے میں سوال کر رہی ہیں، واللہ ما اعلم رجلا کان احب الی رسول اللہ من علی، فرمایا کہ بخدا میں کسی شخص کو نہیں جانتی جو حضور کے نزدیک، حضور کے ہاں مولا علی شیر خدا سے بڑھ کر محبت کسی کو ہو، حضور کسی سے محبت کرتے ہوں. ولا فی الارض امرأۃ، اور فرمایا کہ اسی طرح دنیا میں، زمین میں کوئی خاتون ایسی نہیں کہ جس سے سب سے بڑھ کر حضور محبت کرتے ہوں فاطمہ سے بڑھ کر، اور وہ ان کی اہلیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو حضور کو ان سے سب سے بڑھ کر محبت تھی. اور آخری روایت حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں، آپ کے علم کا عالم یہ تھا، مولا علی شیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہوا تھا وہ بھی اس کو مستقل مضمون بنا کے ذکر کیا جا سکتا ہے، مگر میں ایک برکت لینے کے لیے ایک حدیث آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا نے فرمایا سلونی عن کتاب اللہ، فرمایا لوگوں اللہ کی کتاب کے بابت مجھ سے جو سوال کرنا ہے سوال کرو، جو سوال کرنا ہے سوال کرو. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَةٍ، فرمایا کوئی ایسی آیت نہیں ہے الا وقد عرفت بلیل نزلت ام بنہار، الا یہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، وہ میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ میں نازل ہوئی. یہ جو میں نے آپ کو دو تین بات کی، جو کچھ باتیں آپ کو بتلائیں، وہ یہ باتیں بتلانے کا مقصود کیا ہے؟ مقصود حاضرین ذی وقار یہ ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ مولا علی شیر خدا اہل بیت اطہار سے محبت کرنا اور ان کے فضائل کو اور ان کے کمالات کو، ان کا ذکر کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق وہ محبت کا تعلق ہے. اور اہل السنہ والجماعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان کے مسلک میں اعتدال ہے. اہل سنت سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر اس محبت میں غلو نہیں کرتے. غلو کیا ہے؟ غلو یہ ہے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ خلفائے ثلاثہ جو ہیں وہ غاصب تھے اور حق امامت بھی انہی کا تھا. اب یہ غلو کی صورت ہو گئی، یہ بات درست نہیں. غلو کیا ہے کہ یہ بات تو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کی جو ریاستی فیصلے ہیں ان میں آپ ہی حق بجانب ہیں. اب غلو کی صورت کیا ہے؟ اعتدال تو یہ تھا کہ آپ ہی حق بجانب ہیں اور جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ حق بجانب نہیں ہیں. مگر غلو کی صورت کیا ہے کہ آپ کہہ دیں جو مخالفت میں آئے وہ والعیاذ باللہ منافق تھے. یہ غلو ہے. یا آپ کہہ دیں کہ جی ان کا ایمان ہی نہیں رہا، یا آپ کہہ دیں کہ جی بس ان چند ایک کے علاوہ سارے والعیاذ باللہ ارتداد ہو گیا تھا سب کا. یہ سب غلو کی صورت ہے. اور اہل سنہ والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے اس غلو سے محفوظ رکھا ہے. خود مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ تم نے دو لوگ، حضرت عیسیٰ کی مثال دے کے فرمایا کہ جیسے ان میں دو لوگ تباہ ہوئے، فرمایا علی آپ میں بھی دو طبقات تباہ ہو جائیں گے. ایک محب مفرط ہے، فرمایا ایک ایسا شخص جو محبت کرتا ہے اور اس میں غلو کر دیتا ہے، جس کی میں نے ایک دو مثالیں آپ کو دی. فرمایا کہ وہ ایسی چیزیں منسوب کر دے گا جو آپ کے شایان شان نہیں ہوں گے، وہ منسوب کر دے گا. اور دوسرا مبغض ہے جو آپ سے بغض رکھے گا. تو اہل سنہ اعتدال میں ہے. اور ہمیں درس بھی یہی ملتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت رکھیں. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صغار صحابہ میں سے ہیں. حضرت زید بن ثابت، یہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے رکاب پکڑ لی ان کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے. تو حضرت زید بن ثابت جو ہیں انہوں نے تکلف کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ علماء کی ایسے تعظیم کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ جامع قرآن ہے زید بن ثابت. تو حضرت زید بن ثابت نے بوسہ لیا حضرت عبداللہ ابن عباس کا اور فرمایا کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اہل بیت سے ایسے محبت کریں. تو حاضرین ذی وقار، آج کی گفتگو ہم نے کی. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں یہ گفتگو قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.